دوستوں، رحیم شاہ کا اصل نام محمد خان ہے اور وہ 12 دسمبر 1975 کو کراچی میں ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا تعلق سوات سے تھا اور وہ ایک غریب فروٹ فروش تھے۔ رحیم شاہ کو بچپن سے موسیقی اور گائیکی کا شوق تھا، لیکن وہ اسے کیریئر بنانے کے بارے میں بھی سوچتے تھے۔ رحیم شاہ بڑے بڑے خواب دیکھنے والا اور ان خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے انت تک محنت کرنے والا بچہ تھا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ یورپ، امریکہ اور انگلینڈ کی سیر کرے، اور اسے معلوم تھا کہ یہ اس کی بس کی بات نہیں تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایک کامیاب اداکار یا گلوکار ایسا ضرور کر سکتا ہے۔ بس اسی سوچ نے اسے ایک عظیم گلوکار اور پاپ آئیکن بننے کی راہ پر ڈال دیا۔ 1996 میں مشہور پشتون گلوکار ہارون باچا صاحب کا دوسرا البم غنچکونا ریلیز ہوا اور اس میں پشت و ٹپا کے نئے انداز اول بکلا کلا غموں نے بے مثال شہرت حاصل کی۔ رحیم شاہ نے پشت و ٹپا کے اس انداز کو لے کر اس کا اردو ترجمہ کر کے پہلے تو کبھی کبھی غم تھا کے نام سے اسے گایا۔ یہ 1999 کا سال تھا اور غربت کا یہ عالم تھا کہ رحیم شاہ کے پاس اس گانے کو ریلیز کرنے اور ایڈیٹر اور ماڈل کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس لیے رحیم شاہ نے 2500 روپے میں اپنا خون بیچا اور خون دینے کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کچھ کھا سکے، جس پر ڈاکٹر نے اسے ایک سیب دیا۔ اور یوں رحیم شاہ کا پہلا گانا پہلے تو کبھی کبھی غم تھا ریلیز ہوا، لیکن ریلیز کے ساتھ ساتھ ہی اتنا سپر ہٹ ہوا جس کا رحیم شاہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ موسیقی میں یہ بالکل نیا تجربہ تھا اور جدید موسیقی کو لے کر پشت و ٹپا کو اردو میں پیش کرنا سامعین کو بہت پسند آیا۔ اس گانے نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی اور پاکستان سے زیادہ اس گانے نے انڈیا میں شہرت حاصل کی، جہاں اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انڈین سنگر الطاف راجہ نے بھی اسے گایا اور رحیم شاہ پر الزام لگایا کہ اس نے میرا گانا اور میرا انداز چرایا ہے، حالانکہ پوری دنیا کو معلوم تھا کہ یہ انداز اردو میں پہلے رحیم شاہ کا اپنایا ہوا تھا۔ اس گانے کی کامیابی کے بعد رحیم شاہ نے ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کیے اور ایک البم غم کے نام سے ریلیز کر دیا، جس میں نئے گانوں کے ساتھ پہلے تو کبھی کبھی غم تھا بھی شامل تھا۔ 1999 میں ریلیز ہونے والے اس البم نے مقبولیت حاصل کی اور رحیم شاہ نے اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پشتو البم پیرا ریلیز کر دیا، جس کے گانے او پیرا نے کامیابی کے ریکارڈ توڑ دیے اور پشتو موسیقی میں پاپ اور مغربی انداز کو بہت پسند کیا گیا۔ اس کے بعد رحیم شاہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور سال 2000 کے البم صدمہ بے وفا کا اور 2001 کے البم سبارو نے رحیم شاہ کو سٹار بنا دیا۔ البم سبارو نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی اور پہلے ہی ہفتے اس کی تقریباً 5 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئی۔ سال 2003 میں رحیم شاہ کے البم چننا نے بھی ریکارڈ کامیابی حاصل کی اور وہ ایک پاپ سٹار کے طور پر مشہور ہو گئے۔ 2002 میں رحیم شاہ نے پلے بیک سنگر کی حیثیت سے پہلی مرتبہ اردو فلم یہ دل آپ کا ہوا کے لیے گانے گائے، جسے بہت پسند کیا گیا۔ 2004 کے البم پیار نہیں ملتا اور 2005 کے البم یارانہ نے رحیم شاہ کو اور بھی مقبول بنا دیا۔ رحیم شاہ کے ہر البم اور گانے کو مسلسل کامیابی ملتی رہی۔ 2007 میں رحیم شاہ کا ایک اور البم چرچا بھی کامیاب ہوا اور 2009 میں پشتو البم ماما دے نے بھی کامیابی حاصل کی۔ 2011 میں رحیم شاہ کا ایک اور البم گل جانا ریلیز ہوا اور اس کے گانے بھی بہت پسند کیے گئے۔ رحیم شاہ کو غیر پانی شہرت اور مقبولیت اس وقت ملی جب اس نے پہلی بار پشتو فلم کے لیے پلے بیک سنگر کے طور پر گانا گایا۔ 2009 میں رحیم شاہ نے پشتو فلم ستمگر کے لیے نازیہ اقبال کے ساتھ مل کر ایک ڈوئٹ سانگ تور اور بلرا خور کا گایا، جس نے بے مثال کامیابی حاصل کی اور پاکستان سے نکل کر اس گانے نے سعودی عرب، افغانستان، ملیشیا اور دبئی میں بھی بے مثال کامیابی حاصل کی اور رحیم شاہ پشتو فلموں کی ضرورت بن گئے۔ اور اس فلم کے بعد 2009 سے لے کر 2020 تک اب تک شاید ہی کوئی ایسی فلم ہو جس میں رحیم شاہ نے گانے نہ گائے ہو۔ بطور پلے بیک سنگر کے رحیم شاہ نے پشتو فلموں کے لیے ہزاروں سپر ہٹ گانے گائے اور دوسرے بہت سے گمنام گلوکاروں نے رحیم شاہ کے ساتھ ڈوئٹ گا کر اپنے کیریئر کو مستحکم کیا۔ گلوکارہ گلپانا کو بھی رحیم شاہ کے ساتھ گائے ہوئے پہلے گانے تلال پری جنائی نے کامیابی دلوائی تھی۔ بدقسمتی سے
منعے د کابل، امرسے امرسا، پتاسے پتاسا جیسی فضول اور غیر معیاری گانے گا کر رحیم شاہ نے اپنی ساکھ کو خاصا نقصان بھی پہنچایا اور پشتون ایسے بے مطلب گانوں پر ان سے ناراض بھی ہوئی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ پشتو موسیقی میں مغربی انداز کی بدولت کامیاب بنانے میں جتنا ہاتھ رحیم شاہ کا تھا، ایسے غیر معیاری گانے گا کر پشتو موسیقی کو نقصان پہنچانے والوں میں بھی رحیم شاہ کا نام آتا ہے۔ اس کے باوجود رحیم شاہ کی پشتو موسیقی کے لیے خدمات کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مشہور فلمی اور غیر فلمی گانوں